جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے وہ شخص جنتی ہے۔ جب ان سب چیزوں کو ماننا، پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی اور اللہ کے بے شمار اور بے حد پیغمبر آئے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، یا جتنے بھی ہیں اجمالاً جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، ان کا مختلف طریقے، مختلف راستے، مختلف احکامات، مختلف ضرورتیں، جو اللہ نے چاہا انسان کے لیے پہنچانا، اللہ نے اسی طرح کا انبیاء۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ انبیاء مختصر وقت کے لیے آئے، قوموں کے لیے آئے، قبیلوں کے لیے آئے، ایک زبان والوں کے لیے آئے، جیسے اللہ نے چاہا اپنے انبیاء کو بھیجا۔ اور پھر سب سے آخر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب آئی۔ یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بھئی آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے؟ جس وقت تک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بلکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہی ہے نا، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی ایسا نہیں کر سکتے بعض انبیاء کو مان لیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اگرچہ ہمیں ان کی تفصیل معلوم نہیں ہے، جن کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، نام بیان کر دیے، ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں، اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب پر ایمان ہے، سب پر ایمان ہے۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ضرورت کے مطابق بعض زبانوں میں، بعض نسلوں میں، بعض فرقوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو مبعوث فرمایا۔ اور ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ جب ایک نبی آ جائے تو پھر اس نبی پر ایمان لانا یہ آپ کے ایمان کا جز ہے۔ اگرچہ آپ نے پہلے والے نبی کے متبعین ہیں، اگلا نبی آ گیا تو آپ کو اسی طرح اس پر بھی ایمان لانا ہے۔